مفتی صاحب داڑھی کو اسٹریٹ کرانا کیسا ہے؟ جائز ہے؟ گنگریالی داڑھی ہے اور آپ اس کو سیدھا کریں تو جائز ہے، اپنی حالت پر چھوڑ دو تو اچھا ہے۔ مفتی صاحب اگر آپ کو کسی سے محبت ہو تو اس کو بتاؤ، کیا حدیث شریف میں اس طرح آتا ہے؟ ہاں، جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دوست احباب یار، اس سے یہ مراد ہے۔ لیکن اگر کسی خوبصورت لڑکے کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ محبت ہو جائے تو اس کو یہ کہنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ نامحرم سے بات چیت کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اکیلے بیٹھنا، لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثها شیطان، جب دو آدمی میاں بیوی کے علاوہ، محارم کے علاوہ لڑکا اور لڑکی آپس میں بیٹھتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے اور ان کے دل میں غلط وسواس ڈال کر ان کو آمادہ فساد کرتے ہیں، لہذا نامحرم سے بات چیت کرنا حرام ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوبصورت لڑکے کے ساتھ 9 شیطان ہوتے ہیں اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ 1 شیطان ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ اس کا فتنہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو جس سے محبت ہو اس کو بتانا چاہیے۔ عالم سے محبت ہے، ہاں، محلے میں نیک آدمی سے محبت ہے، یا کوئی آپ کا کاروباری ساتھی اچھا، وہ مراد ہے۔ یہ جو آپس میں لوگ غلط تعلق رکھتے ہیں وہ تو گناہ کبیرہ ہے اور ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی خاتون سے محبت ہو جائے اور آپ اس کے پلے کے ہوں، پیشہ تعلیم میں آپ برابر ہیں، تو پھر آپ ادھر رشتہ بھیج دو، برابر ہیں تب۔ اگر وہ مالدار ہے تو غریب، اس کی تعلیم زیادہ ہے آپ کی کم، تو پھر یہ خیال دل سے نکال دو، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ برابری میں شادی کی جائے گی، برابری میں، لا یزوجن الا من الاکفاء، شادیاں کرو برابری میں کرو۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اونچے اونچے گھرانوں میں رشتے بیچتے ہیں اور خود ان کے پلے کا نہیں ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے رشتے بستے بھی نہیں ہیں اور پلتے بھی نہیں ہیں۔ جب فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو کیا ہم سنت پڑھیں گے؟ 8 صحابہ سے مروی ہے کہ فجر کی نماز کھڑی ہوتی تھی اور وہ 2 رکعت سنت پڑھتے تھے اور امام کی قرات ان کے کان میں آتی تھی تب بھی وہ پڑھتے تھے۔ اس سنت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے صلوها ولو تردتکم الخیل، اندر آ جاؤ بچے، اندر آ جاؤ، یہ 2 رکعتیں پڑھو، اندر آ جاؤ۔ تمہیں کہتا ہوں 2 لڑکے کھڑے ہیں سفید کپڑوں والے تو اندر آ جائیں، وہ آگے پیچھے دیکھ رہے اور کوئی کھڑا ہی نہیں ہے تو آپ ہی کھڑے ہیں تو آ جاؤ۔ جی میرے پیارے، تو اگر آپ کو گھوڑے رون ڈالیں تب بھی آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، 2 رکعت جو فجر کی سنتیں ہیں، دنیا میں جتنے نیک اعمال ہوتے ہیں سب سے زیادہ ثواب 2 رکعت سنت کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعت پڑھتے تھے اقامت کے دوران۔ عجیب، توجہ، حوالہ یاد کرو، ادھر دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرف ہو جو، ہاں اس طرح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، کب؟ اقامت کے دوران۔ ایک عجیب حدیث سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور یہ 2 رکعت سنت پڑھتے تھے اور میں یہ سمجھتی تھی کہ حضور نے اس میں سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی ہے، پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے پتہ نہیں، اتنے مختصر وقت میں ہم اس کو معجزہ کے طور پر لے جاتے ہیں
کہ معجزتاً ایسا ہوتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ قرآن پڑھا جائے، معجزتاً یا کرامتاً۔ تبلیغ والے حضرات فرماتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے جو مراد آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ غلط ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا مطلب سمجھو، توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں کو اور تمام خیر اور شر کو، توجہ، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ مطلب ہے۔ خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ کرنے والے نہیں ہیں، کرنے والے ہم ہیں۔ مطلب اللہ خالق ہے چیزوں کا بھی اور خیر و شر کا بھی ہے، ہم کاسب ہیں، ہم کرنے والے ہیں۔ اللہ خالق ہیں، ہم کاسب ہیں۔ اب سمجھ گئے؟ سب کچھ اللہ کرتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ بولو، کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ زور سے بولو بھائی، سب کچھ اللہ نے، سو گئے، لاؤڈ سپیکر بھی خراب، 2 لاؤڈ سپیکر خراب ہو گئے، چلو اللہ کی مرضی۔ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہے، یہ مطلب ہے۔ ہم کاسب ہیں، کرنے والے ہم ہیں۔ مفتی صاحب، انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ جواب، وحی اور علم اور عقل کی وجہ سے۔ وحی، علم اور عقل کی وجہ سے، یہ تو وجہ بیان کر دی۔ باقی اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے بس، اور دلیل ریفرنس وہ قرآن میں ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو عزت دی، اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا۔ اگر انسان اشرف المخلوقات نہ ہو تو کیا گدھا اور بھینس ہوگا؟ انسان ہے نا، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ مفتی صاحب، ہم میں زیادہ تقوی نہیں ہے، نفلیں نہیں پڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم کمزور ہیں، پیسے بھی کم ہیں، تو نکاح کیسے کریں؟ بھائی نکاح اپنے جوڑ میں کرو، اگر آپ غریب ہیں تو غریب لوگوں سے نکاح کرو، اور نکاح پر 2 روپے خرچہ نہیں آتا، سنت نکاح پر 2 روپے خرچہ نہیں آتا ہے، 2 روپے۔ اس دن میں نے ایک نکاح پڑھایا، آپ حیران ہوں گے، تو اس آدمی نے، لڑکا تھا نوجوان، کھجور اور دودھ بس تقسیم کیا، اور نے کہا بس یہی سب کچھ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن نکاح، بیٹی کا نکاح، یہ میرے لیے آسان ہے۔ ایک مرتبہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے کہا، اٹھو، وہ جھاڑو دے رہی تھی، اٹھو کپڑے جھاڑو، اٹھو کپڑے جھاڑو، اور دوپٹہ پہنا کے، چادر پہنا کے، اور جس کو اپنی بیٹی دی تھی اس کے گھر لے گئی، یہ آپ کی امانت ہے۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ جب نکاح مشکل ہوگا تو زنا آسان ہوگا، اور نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہوگا۔ اب عمل کون کرے؟ اگر مقتدی امام کے پیچھے 3 رکعتیں پڑھ لے تو 4تھی رکعت کس طرح پڑھے گا؟ سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف سورت پڑھے گا۔ اگر اس میں کوئی غلطی اس سے ہو گئی تو پھر سجدہ سہوا کرے گا۔ اپنی جو رکعت ادا کر رہا ہے اس میں کوئی غلطی اس سے ہو گئی تو وہ کیا کرے گا؟ سجدہ سہوا کرے گا۔ ظہر کی 4 سنتیں کیسے ادا کریں؟ بھائی یہ تو بہت آسان ہے، 4 رکعت سنت ادا کرو نا، اس میں کیا ہے؟ تیسری رکعت کے شروع میں بسم اللہ الحمد پڑھو، سبحانک اللہم نہ پڑھو، لیکن اگر نفل پڑھو، سنت غیر مؤکدہ پڑھو تو درمیانی قیدے میں عبد الرسول اللہم صلی تک جاؤ، ٹھیک ہے، اور تیسری رکعت میں سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو، ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے۔